الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے اس کا ذکر جاری تھا، اور اب تک ہم نے 7 ذکر کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اس وقت کن کن صیغوں کے ذریعے بیان کی جائے گی۔ 8واں صیغہ جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کبھی کبھی، وہ آج ہم دیکھیں گے۔ ہمارے سامنے صحیح مسلم کی 478 نمبر کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سر کو رکوع سے بلند کرتے تھے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد آپ پڑھتے تھے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ یہ تو وہی ہے جو ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد آپ مزید یہ بھی کہتے تھے اہل الثناء والمجد، کہ اللہ اے ہمارے رب تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، تمام آسمان بھر کے، یا ایسی تعریف جو آسمانوں کو بھر دے، اور ایسی حمد کی جو زمین کو بھر دے، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھر دے، اور اس کے بعد جو کچھ تو چاہے اس کو بھر دے۔ تو ہم نے بتایا تھا وہ 2 چیزیں کیا ہے، ایک عرش ہے اور دوسرا کرسی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اہل الثناء والمجد، اے تعریفوں کے لائق، اے بار بار حمد کے لائق، یعنی تو ہی اس بات کا حقدار ہے کہ تیری بار بار تعریف کی جائے، اور تو ہی اس بات کا حقدار ہے کہ تو ہی تمام عظمتوں کا، بزرگی کا تو حقدار ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لا مانع لما اعطیت، وہ تمام چیزیں جو تو کسی کو عطا کر دے یا عطا کرنے کا ارادہ کر لے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور وہ تمام چیزیں جسے تو روک لے، نہ دینے کا ارادہ کر لے تو کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی مالدار کو، کسی نصیب والے کو اس کا نصیب اور اس کی مالداری فائدہ نہیں دے سکتی تیرے سامنے، ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ تو یہ بھی ذکر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تو اتنا اضافہ آپ کر لیں، اہل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ ہم لوگ نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد، اس میں اللہم کا اضافہ ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ بہرحال یہ جو تحمید کے کلمات ہیں اللہ کی حمد کے، یہ بہت اہم ہے، اسے ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے اور کبھی کبھار اسے بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی، جو عملی سنت ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے۔ اس دعا سے اور اس تحمید کے کلمات سے ایک اور بات جو ہمیں ثابت معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کو بار بار یہ یاد دلایا جاتا ہے اس ذکر کے ذریعے کہ اگر نفس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی ہے تو اس کو سیدھا کر لو، صحیح کر لو۔ کیا بتایا گیا اس میں؟ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، تو نہیں تیرے سامنے فائدہ دے گا کسی مالدار کو اس کی مالداری، کسی دنیاوی مقام اور منصب پانے والے کو اس کی دنیاوی مقام اور منصب، یعنی قیامت کے دن دنیا میں انسان کو اگر مالداری ملی ہے، دنیاوی دولت ملی ہوئی ہے، یا کوئی مقام ملا ہے، کوئی عہدہ ملا ہے، کوئی منصب ملا ہے، اس کے غرور میں نہ آئے کہ دنیا میں اللہ نے مالداری دی ہے، آخرت میں بھی مالداری مل جائے گی۔ دنیا میں مجھے مقام، اچھا خاندان ملا ہے، اس بنیاد پر مجھے آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی۔ دنیا میں مجھے لوگوں نے سر پر اٹھا کے رکھا ہے، آخرت میں بھی لوگ اسی طرح مجھے سر پر اٹھا کے رکھیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہاں فائدہ جو دے گا وہ ہے عمل اور اللہ کی اطاعت۔ کتنے بڑے مالدار ہوگے اگر عمل نہیں ہے کامیابی نہیں۔
کتنا بڑا مقام و منصب ملا ہوگا، لیکن اگر عمل اور اطاعت ہے تو کامیابی نہیں ہے، تو کامیابی نہیں ہے۔ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، کوئی مالدار یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں مال مل گیا تو کامیابی مل گئی، دنیا میں عہدہ مل گیا کامیابی مل گئی، یعنی آخرت کے اعتبار سے کامیابی نہیں ہوگی۔ کامیابی اسی کو ملے گی اگر کچھ بھی نہیں ملا ہے لیکن عمل ہے، اللہ کی اطاعت ہے، کامیابی مل جائے گی، وہی فائدہ دے گی۔ یعنی یہ سبب ہوگا، عمل اور اطاعت یہ سبب ہوگا کامیابی کا آخرت میں۔ بغیر عمل کے اور بغیر اطاعت کے کامیابی کا آخرت میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا خاندان کا ہو جانا ہمارے لیے یہی سعادت کی بات ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنا سارا مال دولت ملا ہوا ہے یہ بھی آخرت میں کامیاب ہے، بلکہ کفار مکہ کا یہی کہنا تھا، یہود کا بھی یہی کہنا تھا، اللہ نے دنیا میں بہت نواز رکھا ہے، تو جب دنیا میں نواز رکھ رہا ہے تو آخرت میں بھی دے گا، خوش ہے تبھی تو دے رہا ہے، خوش ہے تبھی تو دیا ہے، خوش نہیں ہوتا تو دیتا کیوں؟ اچھا خاندان ملا ہے اللہ خوش ہے، مالداری ملی ہے اللہ خوش ہے، مقام ملا ہے اللہ خوش ہے، بہت بڑا عہدہ ملا ہے اللہ خوش ہے، جبھی تو سب ملا، نہیں خوش ہوتا تو کیوں دیتا؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے حضرت بلال کو کیا ملا تھا، ہاں حضرت حنظلہ کو کیا ملا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ ابو ہریرہ کو کیا ملا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کے لالے ہوئے تھے۔ تو اصل مقام اور مرتبہ آخرت میں پانے کے لیے تقوی، اطاعت، عمل۔ اس لیے علماء کہتے ہیں تم جس جگہ جتنا رہنا چاہتے ہو اس کے مطابق عمل کرو، جس جگہ جتنا رہنا چاہتے ہو اس کے مطابق عمل کرو، دنیا میں کتنا رہنا چاہتے ہو اس کے مطابق عمل کرو، اور آخرت میں کتنا رہنا چاہتے ہو اس کے مطابق عمل کرو۔ انسان تیاری کس حساب سے کرتا ہے؟ سفر میں جاتا ہے، جتنا دن مجھے رہنا ہے اس کے حساب سے تیاری ہوتی ہے اس کی، ہے نا؟ ایسے ہی ہے، 2 دن کے لیے جانا ہے تو کتنی تیاری؟ 2 دن کے حساب سے۔ 1 مہینے کے لیے جانا ہے تو 1 مہینے کے حساب سے تیاری ہوتی ہے۔ اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ آخرت میں رہنا ہے، کتنی تیاری ہونی چاہیے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو دنیا کے لیے تیاری کتنی ہو رہی ہے اور آخرت کے لیے تیاری کتنی ہو رہی ہے؟ فنا ہونے والی دنیا کے لیے ایسی تیاری ہے کہ لگتا ہے کہ جانا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ عجب نظارہ ہے اس دنیا فانی کا، عجب نظارہ ہے اس دنیا فانی کا، لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ جانا خالی ہاتھ ہے اور سب کچھ پانا چاہتے ہیں کہ سب کچھ یہیں مل جائے۔ چلو یہ کافر سوچے تو لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کے سامنے آخرت نہیں ہے، لیکن ایک مومن یہ سوچے کہ سب کچھ حاصل کر لوں اور خوب اچھی طرح حاصل کر لوں، تو پھر عقیدہ آخرت کہاں ہوا؟ دنیا کے فانی ہونے کا عقیدہ پھر ہمارا کیا ہوا؟ سب کچھ نہیں، ہاں سب کچھ حاصل کرو لیکن آخرت کو برباد کر کے تو نہیں۔ اچھی چیز ہے سب کچھ حاصل کرنا، لیکن آخرت برباد کر کے نہیں۔ آخرت کو کھو کے سب کچھ حاصل کریں گے تو یہ تو عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ رہنا وہاں ہمیشہ ہے اور یہاں رہنا کم۔ بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے بھی پڑھتے تھے کہ کسی کے ذہن و دماغ میں اگر اس قسم کا وسوسہ ہے کہ مجھے بہت کچھ ملا ہے، میں اچھے سے یہاں ہوں تو آخرت میں بھی اچھے سے رہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، دنیا کا حصہ یہ تمہیں آخرت میں اللہ کے سامنے کامیاب نہیں کر سکتا، فائدہ نہیں دے گا اگر ایمان، اطاعت اور عمل نہیں رہا۔ تو بہرحال اس کو بھی یاد کر لیں اور اسے بھی پڑھا کریں۔ تو اتنے سارے صیغے ہم نے آپ کو یاد دلائے ہیں۔ ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالے نہیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے لیے کوشش کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں، اور یہ وسوسہ ذہن سے نکال دیں اتنی عمر ہو گئی نہیں یاد کر گئے، اب کہاں سے یاد کریں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں، یہ وسوسہ ہے، آج نہیں کل یاد ہوگا، کل نہیں پرسوں یاد ہوگا، لیکن کوشش کرتے رہیں یاد ہو جائے گا۔ کوشش کریں یہ سے کم ایک بار ضرور عمل کریں اللہ کے رسول کی سنتوں پر، جو سنتیں اللہ کے رسول نے اپنائی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر زندگی میں ایک بار کم از کم عمل ضرور کر لینا، کل اللہ کو کہیں گے اللہ میں اس کو لے کر آیا ہوں، کیا پتہ اسی سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔
معصیت چھوڑ کے سنتوں پر عمل کرے. اس لیے وہ جب بھی حجامہ والی حدیث بیان کرتے تو کیا کرتے تھے؟ وہ حجامہ کرنے والے کو بلاتے، حجامہ لگواتے، اس کو اجرت دیتے، پھر حدیث بیان کرتے. ہاں، کیونکہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی حجامہ کرنے والے کو بلایا تھا، بلانے کے بعد حجامہ لگوایا تھا، پچنا لگوانا جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو اجرت دی تھی، اس کے بعد حدیث بیان کی. اس لیے میں ایسے ہی کرتا ہوں. اس طرح وہ کہا کرتے تھے اور عمل بھی کرتے. ایسا ہمارا بھی وتیرہ ہونا چاہیے کہ ہم سنتوں کے عمل کرنے والے ہوں، بدعتوں پر عمل کرنے والے نہ ہوں. اللہ تعالی ہمیں سنتوں کے مطابق عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے. آمین.